مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جان دے دی جگر نے پائے یار پر، جان دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے خصوصی اعتبار سے مجھے ذاتی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اندر بہت سارے واقعات کو لیے ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات۔ اسی ذی الحجہ کے مہینے کے متعلق آپ 2-3 جمعہ سے باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، قربانی کا تذکرہ ہے اور حج کا موقع ہے۔ یہ ساری تفصیلات ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آئی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، داماد رسول ہیں۔ ان کی شہادت بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی ہے۔ 28 ذی الحجہ ان کے شہادت کی تاریخ ہے، لیکن ان سے پہلے جو ان پر مصائب، جو حالات، پانی کا بند کرنا اور اناج کا بند کر دینا اور اپنے گھروں کے اندر قید کر دینا، یہ ساری تکلیفیں اسی مہینے کے اندر زیادہ تر پیش آئی ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ اس جمعہ کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے عنوان پر گفتگو کریں گے، اور آئندہ جمعہ کو اگر زندگی باقی رہی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حالانکہ ذی الحجہ کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اسلام کا نیا باب، اسلام کی نئی تاریخ، اسلام کا نیا کیلنڈر، اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے، جسے ہم محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب محرم کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1 تاریخ، اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ محرم الحرام یہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کئی فضائل، کئی القاب، کئی مناقب ان کے اوصاف کے اور ان کے ذات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر کے صحابی ہے۔ کتویں نمبر کے؟ چوتھے نمبر کے۔ والسابقون الاولون والمہاجرین فی الانصار، یہ اسلام لانے والوں میں سابقین اولین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریک کے نتیجے میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے 3 لوگ مسلمان ہوئے، چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے۔ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، نہ اسلام لانے سے پہلے کبھی شراب پی اور نہ اسلام لانے کے بعد کبھی شراب پی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے۔ اللہ کے رسول کے پھوپھی ذات کے بہن کے بیٹے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور بہت ہی با حیا کامل الحیاء والایمان، ان کا ایک لقب بھی ہے کامل الحیاء والایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ ابو بکر سے فرمایا کہ بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جائیے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ اور بھی دیگر صحابی آتے گئے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے گریبان کو ڈھانک لیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سب غور کر رہی ہے، بعد میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، دیگر صحابی آئے، لیکن آپ نے اپنی جگہ کو تبدیل نہ کیا اور اپنے گریبان کو کھلا رکھا، لیکن جیسے حضرت عثمان غنی آئے آپ نے اپنے گریبان کو ڈھانک لیا، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس شخصیت سے اور جس ذات سے اور جس انسان سے فرشتے حیا کرتے ہوں، میں محمد رسول اللہ اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہوں، سوچے کتنے حیا والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غسل کرتے وقت میں بھی، امام حسین کا بھی یہ قول ہے کہ غسل کرتے وقت میں بھی کپڑے اتارنے میں بھی ان کو شرم آتی تھی، 4 دیواری کے اندر ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو سوچو کتنے حیا والے ہوں گے۔ کامل الحیاء والایمان۔ اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخی، سید الاسخیاء کا لقب حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اور عالم اسلام کو بہت زیادہ نفع ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کے تحریک پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو اور کبھی بھی کسی انسان کو جو ہے نا ہلکا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ناکارہ اور نکما نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو بھائی سامنے والے بندے میں کیا کمال ہیں، ہمیں اس کو کیا ضرورت ہے دین کی دعوت دینے کی، یہ کیفیت اور یہ خیال ہمارے دل دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ پتہ نہیں سامنے والا بندہ جب ایمان کی طرف، اسلام کی طرف اور دین کی طرف اور دعوت کے کام کی طرف جب آئیں گا تو اس کی صلاحیتوں سے اللہ وہ کام لے لے امت کی رہبری کا جو کام اللہ ہم سے بھی نہیں لیتے۔ ایسے دیکھنے میں آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ تو کانوں کی طرح ہیں، جس طرح سے سونے اور چاندی کے کان ہوتے ہیں کہ جب وہ کھودیں گے تو اس سے سونا چاندی نکلتا ہے، ایسے ہر انسان میں صلاحیتیں ہیں، الگ الگ کوالٹیز ہے، الگ الگ صلاحیتیں ہیں، کارنامے انجام دینے کی صفتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تحریک پر حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے، اتنا بڑا کام اللہ نے لیے، 12 سال تک خلافت کے عہدے پر قائم رہے، 12 سال کے مدت تک انہوں نے خلافت کو سنبھالا ہے، اور اس مدت میں ملک روم، ملک شام، کتنے ممالک کو فتح کیا ہے ان کے دور حکومت کے اندر، اور اللہ نے بہت اونچا ان سے کام لیا ہے۔ سارا کام کا جو اجر ہے حضرت ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جائیں گا،
جائے گا نا. رب مبلغ او عام او سامع, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم جس کو بات پہنچا رہے ہیں, جس کو پہنچائی جا رہی ہے, وہ تم سے زیادہ اس کو سمجھنے والا, تم سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا اور تم سے زیادہ دوسروں کو پہنچانے والا نکل جائے. اسی لیے کبھی کسی کو حقیر بولو نہیں سمجھنا چاہیے. دعوت کے کام میں تو خاص طور پر نہیں سمجھنا چاہیے, اور ہر انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. چلتے پھرتے داعی ہر وقت داعی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فقط دعوت کے کام میں نکل گیا, یا 40 دن میں آ گیا, یا چلے میں نکل گیا, 4 مہینے میں نکل گیا تو داعی ہے. نہ, ہر لمحے, ہر گھڑی, ہر دن ہم کیا ہیں؟ داعی ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے, تم میں کے ہر شخص کو تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم آزاد نہیں ہیں, اللہ ہم سے پوچھنے والے ہیں. اسی لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. جتنا ہماری استطاعت ہے بلغوا عنی ولو آیا. اگر ایک آیت بھی آپ جانتے ہو, حدیث کا ایک ٹکڑا آپ جانتے ہو, دین کی چھوٹی سی بات آپ جانتے ہو, آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ سامنے والے بندے تک اس کو پہنچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر الا فلیبلغ الشاہد الغائب؟ پہلے تو یہ فرمایا کہ کیا میں نے میرے اللہ کا دین, میرے اللہ کا اسلام, میرے اللہ کی شریعت تم تک پہنچا دی؟ کیا تم گواہ ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پورا حق ادا کر دیا, بلکہ اس سے بڑھ کر حق ادا کر دیا. جب 3 دفعہ صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا الا الا, سن لینا, خبردار ہو جاؤ, غور سے سن لینا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ, میرے ان باتوں کو, میرے دین کو, میرے شریعت کو, میرے اسلام کو, میرے قرآن کو, میری تعلیمات کو, میرے احادیث کو, میرے طریقے کو, میرے سنتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو آج یہاں پر حاضر نہیں ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ قول بنتا ہے, ہم اس کے مخاطب ہیں, اس قول کے ہم بھی مخاطب ہیں کہ یہ بات, دین کی بات جن تک نہیں پہنچی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیا کریں, ان تک پہنچائے. ورنہ گریبان ہمارا پکڑا جائے گا, گریبان ہمارا بھی پکڑا جائے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام میں آئے, اللہ نے بہت ان سے کام لیا ہے. ان کا ایک لقب ہے ذوالہجرتین, ایک لقب ہے ذوالنورین. ذوالہجرتین, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتیں فرمائی ہے. ایک مدینے کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی ہجرت فرمائی ہے. حبشہ میں گئے اور وہاں پر اسلام کی اور دین کی تبلیغ کرتے رہے. پھر پتہ چلا کہ مکہ والوں نے آپس میں صلح کر لیا ہے, حالات درست ہو گئے. پھر مکہ سے لوٹ کر دوبارہ, حبشہ سے لوٹ کر دوبارہ مکہ میں آئے. یہ ایک ہجرت حبشہ کی ہو گئی. دوسری ہجرت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے کی ہجرت کا حکم دیا, حضرت عثمان غنی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے کی ہجرت کے لیے بھی روانہ ہو گئے. تو اسی لیے ان کو کہتے ہیں ذوالہجرتین, 2 ہجرت والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے شوہر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. داماد رسول کے ساتھ ان کا لقب ہے ذوالنورین. کیا لقب ہے بولو؟ ذوالنورین, 2 نور والے. ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کی زندگی میں اور اس کے نکاح میں موجود ہوں, ایسے پورے کائنات کے اندر حضرت عثمان غنی کے علاوہ کوئی نہیں ملتا ہے. پورے کائنات میں بتا رہا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ کے رسول آخری نبی ہے, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ہمارا یقین ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے. اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. تو جتنے بھی انبیاء ہیں, 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں, اس میں سے ایک بھی شخص حضرت عثمان غنی کے علاوہ نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. کتنے بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں. بعثت سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا گیا. ہجرت فرمائی انہی کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں.
پھر جب سن ہجری 2 آیا اور سن ہجری 2 میں بدر کا اعلان کیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں چلے گئے، تو عین اسی موقع پر حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کی طبیعت کیا ہو گئی؟ بگڑ گئی، بہت زیادہ بگڑ گئی، بیمار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور ان کے حکم پر حضرت عثمان غنی غزوہ بدر اور جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری میں لگے رہو، آپ کو مدینے میں ہی رہنا ہے، ان کے تیمارداری میں لگے رہے۔ ادھر غزوہ بدر چل رہا ہے، ادھر حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہی ان کو دفنا دیا، جس کے نتیجے میں وہ بدر نہ جا سکے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بعد میں فرمایا کہ بدر والوں میں حضرت عثمان غنی کا بھی شمار کرو، اور بدر والوں کو جو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت وہ ثواب حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمائیں گے، اور جو مال غنیمت بدر والوں کو حاصل ہوا ہے اس مال غنیمت میں حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ لگا دیا جائے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ کی بہن، اللہ کے رسول کے لاڈلی لختے جگر ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ان کے ساتھ کرا دیا۔ سن ہجری 8 یا غالباً سن ہجری 9 میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب حضرت عمرو کے نکاح میں تھی رضی اللہ عنہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں تھی، لیکن یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک جملہ استعمال فرمایا، اے کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی، کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، میں تمام کے تمام کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا اعتماد ہے اللہ کے رسول کو حضرت عثمان غنی پر۔ ہماری اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں کی اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ بتاؤ، ہے کوئی حیثیت؟ کیا مقابلہ ہے ہماری بیٹیوں کا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ؟ ہے کوئی مقابلہ؟ ان کے دوپٹے کے دھاگے کے برابر بھی ہماری اولاد کی اوقات نہیں ہے، ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی ہماری اولاد کی ان کے اولاد کے اوقات نہیں ہے برابری کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے جملہ استعمال فرمایا۔ لیکن جب ہم اپنی اولاد کے اعتبار سے جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ کئی سال پہلے سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں میرے بیٹی کو کیسا شوہر ملے گا، کیسا لائف پارٹنر ملے گا، کیسا ہم سفر ملے گا، شریک حیات کیسا ملے گا، اس کو خوش رکھیں گا یا تکلیف دیں گا، اس کے حقوق ادا کریں گا یا نہیں کریں گا۔ باپ کو بے چینی ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ جو باپ اس راستے سے گزر رہا ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو داماد کا انتخاب کئی سالوں سے کیا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ نکاح کرنے کی باری آتی ہے تو جانچ پڑتال کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں انکوائریز کی جاتی ہیں، لوگوں سے معلومات لی جاتی ہیں۔ جب اعتماد اور دل میں یقین آ جاتا ہے تو اپنے بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی کھٹکا رہ گیا تو فوراً نکاح کو توڑ دیا جاتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ تو جب ہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں تو سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ جب استعمال فرمایا کہ محمد کی بیٹیاں اگر 40 اللہ بیٹیاں دے دیتا تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیتے، تو کتنا بڑا جملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کو حضرت عثمان غنی پر کتنا اعتماد ہوگا اور کتنا یقین اور کتنا بھروسہ ہوگا۔ حیا والے حضرت عثمان غنی، یہ ذو النورین یعنی 2 نور والے، اللہ کے رسول کی بیٹیاں جس کے نکاح میں ہیں اس کو 2 نور والے کہا گیا، یہ فضیلت اس کو عطا فرمائی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے تعلیمات، ان کے طریقے، ان کے سنتیں، ان کے پسندیدہ چیزیں اگر جس انسان کے زندگی میں ہوں گی اس کی بھی فضیلت کوئی کم نہیں ہوں گی نا؟ بولو، کم ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب سید الاسخیاء ہے، سخیوں کے سردار۔ کس کے سردار؟ سخیوں کے سردار۔ زمانے جاہلیت میں نبوت، اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے اور اسلام حضرت عثمان غنی کے اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی یہ
مکۃ المکرمہ میں جتنے بھی عمرا تھے, جتنے بھی مالدار لوگ تھے, ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن اسلام لانے کے بعد سارا مال لے لیا گیا, چھین لیا گیا ان کے پاس سے. اور جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے کچھ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی, اتنے مالدار بنے, اتنے مالدار بنے کہ اسلام کے خاطر سب کچھ لٹا دیا. کتنا لٹایا؟ ان کا لقب مل گیا, ان کو لقب دے دیا گیا سید الاسقیاء. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو لقب ملا سید الشہداء کہ انہوں نے شہادت کی حد پار کر دی. ان کے ناک کاٹے, ناک کو کاٹا گیا, کانوں کو کاٹا گیا, اور ان کے کلیجے کو چیرا گیا, اور دل نکال کر اس کو چبایا گیا. جب شہادت کی حد پار کی گئی, اللہ کے رسول نے جب وہ منظر دیکھا ہے تو اس وقت میں فرمایا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں سارے شہید اکٹھا جمع ہوں گے. ان کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حمزہ ہوں گے. سارے جوان اکٹھا ہوں گے, اس کے سردار کون ہوں گے؟ امام حسنین رضی اللہ عنہ ہوں گے. سارے عورتیں ہوں گی, ان کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوں گی. اسی طرح سارے سخی ایک جگہ جمع ہوں گے تو ان کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں گے. مال اللہ بہت لوگوں کو دیتا ہے, لیکن مال کا آنا یہ اہم نہیں ہے. مال کے ساتھ میں دل کا آنا, دلداری کا آنا, اور سخاوت کا آنا, اور لٹانے کی کیفیت کا آنا, یہ اصل چیز ہے. ورنہ یہ مال عذاب کا سبب بن جاتا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دینا. یہ مال کبھی کبھی عذاب کا سبب بھی بنتا ہے. اللہ نے حضرت عثمان غنی کو مال دیا, لیکن ان کے مال نے ان کو جنت میں جانے سے نہیں روکا, اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکا, اللہ کے رسول کی اطاعت سے نہیں روکا, اور سخاوت کے کرنے سے نہیں روکا ہے. پھر ہمارا مال ہمیں اللہ کو راضی کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ تھوڑا سا مال آ گیا فرعون بن جاتے ہیں, تھوڑا سا مال آ گیا نمرود اور قارون بن جاتے ہیں, اور ایسی صفتیں اپنے اندر پیدا کر دیتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں مال کے آنے سے پہلے, جیسے ہی مالداری بڑھ جاتی ہے, جیسے ہی کام کاج بڑھ جاتے ہیں, جیسے ہی ٹھیکیداروں کے ٹھیکے بڑھ جاتے ہیں, اور کانٹریکٹ داروں کے کانٹریکٹ جب بڑھ جاتے ہیں تو مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی میں مالدار ہوں, میں مسجد میں کیا ہوں. پھر سال میں 2 دفعہ, ایک عید الاضحیٰ پر اور ایک عید الفطر پر, اور کبھی کبھی تو جمعہ کو بھی مسجد میں آیا کرتے حاضری لگانے کے لیے, تاکہ پتہ تو چلے کہ میں کون ہوں, میں مسلمان ہوں, رجسٹر میں اپنا نام لکھانے کے لیے میں مسلمان ہوں. مسلمانی اس سے پہچانی نہیں جاتی ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے. اسی لیے جو ہے نا, اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اللہ کی رضا میں خرچ کرے. انفق ينفق علیہ, اللہ کے رسول نے فرمایا جو خرچ کریں گا اللہ اس پر لٹائیں گے, جو لٹائیں گا اس پر لٹایا جائیں گا, جو سنیں گا اس کی سنی جائیں گی. جو اللہ کے نام پر خرچ کریں گا اللہ بھی اس کے لیے کیا کریں گے؟ مال عطا کریں گے. یہ پکی بات ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ چیریٹیبل میں جس نے مال خرچ کیا, جو دیتا ہے, جو اللہ کے نام پر لٹاتا ہے, اس کا مال ختم ہو گیا. نہیں, بلکہ وہ ہر سال اور زیادہ, پچھلے سال سے مقابلے میں زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے, اور ہر سال اس کا نام باقاعدہ مالداروں میں شمار ہوتا ہے. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, لوگ اس کو سکی کہتے ہیں. تو یہ لٹانے کا فائدہ ہے. جب لٹائیں گے اللہ مال کو بڑھائیں گا. اللہ مال کو کیا کریں گا؟ جپا کے رکھو گے, موت آئیں گی, اسی مال پر اولادیں جھگڑیں گی, اسی مال پر اولادیں لڑیں گی, پھر کوسیں گی کہ یار باپ نے اتنا کم چھوڑ کر گیا, ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے. اسی لیے آخرت کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور تم نے آگے کیا بھیجا ہے اس کا انتظار کرو. کیا بھیجا ہے ہم نے؟ ہم اگر آنکھیں بند کریں اور اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم نے جمع کر کے اور جپا کر کے اور اپنی ذات کے لیے خرچ کیا ہے, آخرت کے لیے اس کے مقابلے میں 0/0 بھی بھیجا نہیں ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ بولو. سید الاسقیاء. بولو. سید الاسقیاء, سقیوں کے سردار. جب مدینے میں آئے ہیں نا, مدینے میں کنواں تھا, میٹھے پانی کا کنواں, یہودی اس کا مالک تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بہت زیادہ قیمت میں مہنگا مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا, ستانے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا, کون ہے جو بیر روما اس یہودی سے لیں گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں گا, اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کریں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے,
35,000 درہم میں اس یہودی سے اس کنویں کو لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. مسلمانوں کے لیے جنت واجب ہو گئی نا, لٹا دیا. پھر ایک موقع آیا غزوہ تبوک کے موقع پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, بڑے گرمی کا زمانہ تھا اور بڑی تنگی کا زمانہ تھا, صحابہ کے پاس مال نہیں, گھوڑے نہیں, اونٹ نہیں, ہتھیار نہیں, اور ایسے وقت میں پتہ چلا کہ ملک روم کے بادشاہ نے جنگ چھیڑی ہے اور اعلان کیا ہے کہ عرب پر حملہ بولیں گے اور خاص طور پہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. جب یہ خبر آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مقابلہ کرنا ضروری ہے ورنہ وہ آئیں گے اور ہم کو تباہ کر دیں گے. جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا, صحابہ کے پاس اسباب نہیں تھے. جیسے ذات العشرہ, تنگی والا لشکر, اس کا لقب ہی گرا ہے, ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر لٹانے والا ہوں. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میرے جانب سے 100 اونٹ. پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ. کہا پھر اعلان کیا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر اپنے مال و دولت کو لٹائے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میرے طرف سے 100 گھوڑے. کہا کہ بیٹھ جاؤ. پھر اعلان کیا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر لٹانے والا ہو. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, کہا کہ میرے جانب سے اور 100 اونٹ. یہ 100 کرتے کرتے ایک روایت میں لکھا ہے 650 اونٹ حضرت عثمان غنی نے, اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ 1000 اونٹ اس لشکر والوں کے لیے حضرت عثمان غنی نے وقف کر دیے. پھر کئی ڈھیر اشرفیوں کے اللہ کے رسول کے سامنے لا کر رکھ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو ایسے اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ کل قیامت کے دن عثمان کا حساب نہ لینا, اے اللہ کل قیامت کے دن عثمان کا حساب نہ لینا. اور اشرفیوں کو ایسے اچھالتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان اس کے بعد کبھی نقصان نہ اٹھائیں گا, عثمان کبھی اپنے عمل میں کبھی اس کے بعد نقصان نہ اٹھائیں گا. اور اشرفیوں کو اس طرح سے اچھالا کرتے. کتنا خوش ہوتے تھے اللہ کے رسول جب بھی اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما پر جب بھی حالات آتے تھے, تنگی آتی تھی, حضرت عثمان غنی اس وقت میں کھڑے ہوتے تھے. ان کے گھر میں راشن کا پہنچانا اور کھانے کا اور غلوں کا سامان کا پہنچانا, حضرت عثمان غنی اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. ایک موقع ایسا آیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, دور خلافت چل رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کا خلافت کا دور ہے. اس وقت میں مسلمانوں پر قحط آیا, مدینے کے اندر قحط سالی آئی, حالات اتنے بدتر ہو گئے, کھانے کے لیے اناج نہیں, غلہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, سب پریشان ہیں, بھوکوں مر رہے ہیں, فاقے کی نوبت آ رہی ہے. سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے, شکایت لے کے کہنے لگے خلیفۃ المسلمین حالات بہت بگڑ گئے, آپ کچھ کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ اطمینان سے اپنے گھر چلے جائیے, اللہ آپ کو پریشان حال نہیں چھوڑیں گا, انشاءاللہ بہت جلد آپ کی پریشانی دور ہو جائیں گی. دوسرے دن خبر آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تجارت کا قافلہ مدینۃ المنورہ میں آ رہا ہے. ملک شام سے تجارت کا قافلہ اناج اور غلوں سے لدا ہوا, 1000 اونٹوں پر مشتمل. کتنے ہزار؟ 1000 اونٹوں پر مشتمل اناج اور غلوں سے لدا ہوا قافلہ حضرت عثمان غنی کا ملک شام سے مدینۃ المنورہ آ رہا ہے. اس کی خبر آئی تو جتنے مدینے کے تاجر تھے نا, بزنس مین لوگ, حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں آپ سے تجارت کرنا ہے, ہمیں آپ سے بزنس کرنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, حجرے میں آؤ. بولتے ہیں نہیں آفس میں آؤ, چلتے چلتے ڈیل ہو گئی, کہتے ہیں آفس میں آؤ بات کریں گے. حضرت نے ان کو آفس میں بلا لیا. جب آفس میں بیٹھے ہیں سارے بزنس مین, تاجر لوگ, تجار, حضرت سے کہنے لگے کہ ہم کو آپ کا مال خریدنا ہے. اگر مال 10 روپے کا ہے ہم آپ کو 12 روپے دینے کے لیے تیار ہے. 10 روپے کے مال کے بولو 12 روپے دینے کے لیے تیار ہے. حضرت نے فرمایا نہیں, یہ مال تو بک چکا ہے, اس کا سودا ہو چکا ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, 10 روپے کے مال کے ہم 14 روپے دیں گے. کتنے؟ 14 روپے دیں گے. حضرت نے فرمایا نہیں, یہ تو بک چکا ہے. سب تاجر کہنے لگے ٹھیک ہے لاسٹ آفر دے رہے ہیں ہم آپ کو, 10 روپے کا مال 15 میں خریدا جا رہا ہے, 50% نفع کے ساتھ.
پورے 50% نفع کے ساتھ ہم آپ کا مال آپ سے خرید رہے ہیں, 15 روپے دے رہے 10 روپے کے مال کے. حضرت نے فرمایا نہیں, یہ مال بک چکا ہے. سارے تاجر حیران ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ حضرت سارے مدینے کے تجار تو آپ کی خدمت میں ہیں, تو کس نے سودا کیا ہے آپ کے ساتھ میں؟ کون ہے وہ بزنس مین؟ بتاؤ, اس کا نام تو بتاؤ. حضرت نے کہا کہ میں نے یہ سودا میرے اللہ کے ساتھ کیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اور ایسا زبردست تاجر, ایسا زبردست سودا کرنے والا کہ اس نے میرے 10 روپے کے مال کو 100 روپے میں خریدا ہے. کتنے میں خریدا ہے؟ 100 روپے میں خریدا ہے. تم کیا نفع دو گے مجھے؟ 1 روپے کا مال کتنے میں خریدا گیا؟ 10 روپے میں. 10 روپے کا مال کتنے میں خریدا گیا؟ 100 روپے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تھی صحابہ کے سامنے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لے کر آئیں گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکی عطا فرمائیں گے. تو اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میرا 10 کا مال 100 میں بک چکا ہے, اور پورا کے پورا مال میں آج اعلان کرتا ہوں مدینے والوں کے لیے وقف ہے. 1000 اونٹوں پر لدا ہوا ساز و سامان گلے کا صحابہ کے لیے چھوڑ دیا. آج ہمارا مال ہمارے جیب سے ہلکا نہیں ہوتا ہے, پورا کب لٹائیں گے؟ اور ایسے تنگی کے زمانے میں جہاں پر جس کا سپلائی کم ہو, لوگوں کا مال آ بھی نہیں رہا جا بھی نہیں رہا, اور اس مال کی شارٹیج ہو پورے مارکیٹ کے اندر, تو ایسے وقت میں تاجروں کی اچھے تاجروں کی نیت بدل جاتی ہیں اور نیتیں خراب ہو جاتی ہیں. پیاز کا ریٹ اگر بڑھ گیا تو اس کا اسٹاک کر کے رکھ دیں گے, اور جتنا مارکیٹ میں اس کی تنگی آئیں گی اس کی اتنی قیمت بڑھیں گی, اس کا انتظار کرتے ہیں. اور جیسے ہی قیمت بڑھتی ہے اس مال کو باہر نکالا جاتا ہے اور لوگوں کے پریشانیوں کا سودا کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ موقع تھا حضرت عثمان غنی کو کمانے کا, زندگی بھر کا کما کے لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے زندگی بھر کا نہیں سوچا, انہوں نے آخرت کا سوچا. انہوں نے کہاں کا سوچا؟ آخرت کا سوچا, قیامت کا سوچا, اللہ کی رضا کا سوچا. پورا کے پورا مال مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. اسی دن اسی رات میں, اس دن کے رات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ہے, امامہ پہنا ہوا ہے, پیر میں نالین شریفین ہیں, اور بڑی تیاری میں سج دھج کے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو, اتنے سج دھج کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عبداللہ, آج عثمان نے مدینے والوں پر جو مال خرچ کیا ہے اور جو مال لٹایا ہے, اللہ نے اس مال کو قبول کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ نے عثمان کی جنت کے حوروں کے ساتھ نکاح فرمایا ہے. اس کے ولیمے میں جا رہا ہوں, اس کے ولیمے میں جا رہا ہوں. کتنی بڑی فضیلت ہے. آج بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں, اللہ کی محبت میں غربا پر, مساکین پر, یتیموں پر, علماء پر اگر خرچ کریں گے اور لٹائیں گے, اللہ کی ذات سے 100% یقین اور امید ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں جانے دیں گے, اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو جو مال دیا ہے, اللہ نے جو آپ کو جو بھی حیثیت کا دیا ہے, اللہ کے راستے میں اس کو لٹایا کریں. یہ انشاءاللہ یہ بہترین سودا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے, سب سے زیادہ عبادت گزار, اتنے عبادت کرتے تھے کہ رات بھر کھڑے رہ کر قرآن کریم پڑھتے تھے اور سالوں سال روزے رکھا کرتے تھے. جس وقت ان کی شہادت کا وقت آیا, جس وقت ان کا انتقال ہو گیا, اس وقت قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے اور روزے کی حالت میں ہے. تو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو حضرت عثمان غنی کے شہادت کا واقعہ, ان کے خلافت کا واقعہ, حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے, تو وہ خلیفہ کیسے بنے, کس کے مشورے سے بنے, کیا اس کا واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد ان پر حالات کیسے آئے, مدینے کے حالات, انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ حضرات کھڑے ہو جائیں, سب مکمل کریں اور سنتیں پڑھ لیں.